اللہ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے انسانوں کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ میں اس ذات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، ربوبیت میں، یعنی اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور تمام کائنات کا خالق، مالک، مربی وہی ہے۔ اس کی خلقت، اس کی پیدائش اور اس کے پیدا کرنے میں، ملک کو، دنیا کو، کائنات کے چلانے میں، تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ذات ہے جسے کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ ہر نگاہوں کو دیکھتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، امام المتقین ہیں، تمام نیکوکاروں کے امام، خواہ وہ انبیاء میں سے کیوں نہ ہو۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے تمام اصحاب کرام پر، اور تمام آل و اولاد پر، اور تمام ان لوگوں پر جو آپ کی اتباع صحیح طور پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور لوگوں کو ان کے قدر کے مطابق، ان کی عزت اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کو حیثیت دیں۔ لوگوں کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعامل کریں، اور جان لیں کہ جو بڑے لوگ ہیں عمر میں، ان کی ایک قدر و منزلت ہے اسلام کے اندر، اور اس کے لیے تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے یہ بات کہ آپ کسی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کریں۔ کوئی بوڑھا بزرگ ہے، اس کی عزت کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور اسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، لیس منا من لم یرحمنا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، جو وہ لوگ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ جانے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کریں کہ اپنے بڑوں کے حقوق کو پہچانو اور ان کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرو۔ یہ کام بھی اللہ کی قربت میں سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مثال دے کر کے عملی طور پر اور قولی طور پر بتلایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کے اماموں کو کہ جب آپ کے پیچھے بڑے بزرگ اور بوڑھے لوگ کھڑے ہوں نماز میں تو اپنی نماز کو ہلکی کریں، مختصر نماز پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب لوگوں کو نماز پڑھائی تو ہلکی نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو تم میں کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، نماز کے حال میں بھی ان کا خیال کرنا تمہارے پر واجب ہے، اور جو کوئی خود کے لیے نماز پڑھے تو چاہے جتنی لمبی نماز پڑھے وہ اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ تم میں امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، لیکن قرآن پڑھنے میں اگر کچھ لوگ برابر ہیں تو اس کو مقدم کیا جائے گا جو سب سے زیادہ عمر دراز ہے۔ اور ہمیں اس بات کی رخصت بھی دی ہے کہ جو کوئی بوڑھا نہایت ہی ضعیف اور کمزور ہو، جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو، لیکن اس کے اندر حج کرنے کی نیت ہے اور وہ حج کرنے نہیں جا سکتا ہے، تو اپنی نیابت یعنی اپنا قائم مقام کسی کو مقرر کر سکتا ہے۔ یہ ایک رخصت اسلام نے دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی ان کو اگر مجلس میں کوئی بڑا بوڑھا بزرگ ہے تو ان کو سب سے پہلے دیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جب پانی پیش کیا جاتا تو خود اللہ کے رسول فرماتے ابدؤ بالاکابر کہ بڑے لوگوں سے شروع کرو۔ اور ایک بار اوینہ ابن حصن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام بھی تشریف رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ قوم کا ایک سردار تھا فرمایا ان کے لیے کچھ لاؤ، چنانچہ ایک تکیہ لایا گیا اور ان پر ان کو بیٹھایا گیا، اور آپ نے فرمایا اذا اتاکم کبیر قوم فاکرموہ، جب تم میں کوئی ایک بڑا بزرگ قوم کا آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ میرے وہ لوگ جو عمر دراز ہیں میں ان سے مخاطب ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں، آپ ہمارے دل میں ہیں، ہماری نگاہوں میں ہیں، اور آپ کا فضل ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی تعظیم کریں، آپ کی تقدیر کریں۔ میرے نوجوان دوستو، سب سے زیادہ تعظیم کرنے کے حقدار ہمارے والدین ہیں ہم سے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں عبادت کرو مگر اسی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر دونوں کے دونوں یا ایک ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کسی کو تم اف تک نہیں کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو تک نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اے میرے پروردگار ہمارے ان ماں باپ پر ایسے ہی تو رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے لوگوں کے حقوق اور ان کے واجبات میں سے ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کریں، نرمی کے ساتھ، رفق و نرمی اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ مخاطب ہوا کریں، اور اچھے سے اچھے جواب دیا کریں ان کے سوال کا، اور جب ان سے مخاطب ہوئیں تو اے میرے والد صاحب، اے میرے ابا جان، اے میرے چچا سا جان، اس طرح کے الفاظ کریں، اور جانیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اچھائی کا بدلہ سوائے اچھائی کو اور کچھ ہے؟ یعنی انہوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کیا تو آپ پر حق ہے، اور یہ بھی کہ اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اور بڑے بزرگوں سے یہ خطاب ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ لوگ جن کی عمر لمبی ہو اور ان کا عمل بھی اچھا ہو، اور تم میں سب سے بدترین ہے وہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے اعمال برے ہوں۔ اے میرے دوستو، سب سے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے والدین اور بڑے بوڑھوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جن لوگوں نے مومن مرد یا مومن عورتوں میں سے کسی کو بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچایا تو اس نے بڑا گناہ، بہت ہی بہتان تراشی کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑیں اور ان کا محاسبہ نہ کریں، کیونکہ ان کے پاس اب صبر کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ آپ کے ہر تنقید اور ہر کرٹیسزم کا آپ برداشت کر سکیں۔ اسی لیے میرے دوستو، معاشرے میں ضرورت ہے کہ اس بات کو عام کریں۔ دوسرا موضوع امام نے یہ شروع کیا ہے کہ کچھ 2-3 راتوں کے بعد انشاءاللہ عالم فلک نے یہ بتلایا ہے کہ چاند گرہن لگے گا، اور یہ چاند گرہن کا علم ایسا نہیں کہ ان کو کسی علم غیب کی بنیاد پر ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جو انہیں علم دیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند و سورج کو ہمارے لیے ایک نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی اپنی طرف سے بھیجتے ہیں تو لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم اسی طریقے سے اپنے آیات کو واضح کیا کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ ڈرنے لگیں، خوف کھانے لگیں۔ میرے دوستو، آسمان کے اندر جو بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ نے اس کے اندر
چاند سورج کے بارے میں کہا کہ چمکتا ہوا روشن یہ سورج اور دمکتا ہوا یہ چاند بنایا ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں فلک کے اندر، اور یہ سب ایک نظام کے تحت اور اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اگر یہ چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے تو ایسا نہیں کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جب ایسا ہو تو گھبراؤ، گھبرا کر کے نماز کے لیے بڑھو اور جلدی کرو نماز کے اندر، کیونکہ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ خبر پاتے ہیں تو گھر سے گھبرا کر کے نکلتے ہیں، ایسے جیسے کہ ہوش باختہ ہو، اور مؤذن اذان دیتا ہے، عجیب اذان الصلاۃ جامعہ کے الفاظ سے، صرف الصلاۃ جامعہ بار بار کہا، سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے گئے، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک ایسی نماز پڑھی جو نماز کبھی نہیں پڑھی تھی، 2 رکعت، ہر رکعت میں 2 رکوع اور بہت لمبی نماز، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس لمبی نماز کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہونے لگے اور گرنے لگے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاند و سورج، جب تم ایسا دیکھو تو نماز کے لیے بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور صدقات و خیرات کرو، توبہ کرو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب حق ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا غیرت مند ہے کہ اس کا کوئی بندہ زنا کرے، اللہ بڑا غیرت مند ہے کہ اس کا کوئی بندی زنا کرے، اور کہا اے امت محمد اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر جنگ لگ چکے ہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے، اور فرمایا اللہ نے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اگر یہ آج توبہ نہیں کر رہے ان نشانیوں کے باوجود، ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو یہ جان لیں گے جس کروٹ بھی یہ پلٹ رہے ہیں، جو بھی چال بازیاں چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس سے ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر لوگ اس دنیا میں ظلم کر رہے ہیں اور اپنی عزت کما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اسے ذلیل کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات و دن اور یہ سورج و چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ان سورج و چاند کی پرستش نہ کرو، سجدہ نہ کرو اس کی، واسجدوا للہ الذی خلقہم، اور اس اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو جس نے اس سب کو پیدا فرمایا ہے، اگر تم سچے معنوں میں عبادت کرنے والے ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ورنہ ہم گھاٹ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ ظالم قوم کو ظلم سے بچا، ان کی مدد فرما کہ وہ ظلم سے رکیں۔